if God be for us, if God be for us, who can be against us? Who can be against us? اس آخر میں سوالی نشان، یا اس کا ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ God helps those who help themselves. ہاں جی، خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا اور بھی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ خدا مددگار کشتی پار، خدا مددگار کشتی پار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب کہ اگر ایک بندہ ڈیلی PPSC کا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 100 پورے نمبر لے، لیکن پھر وہ ایک دو نمبر پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کے 90 سے اوپر نمبر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جناب وہ اپنی مدد آپ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جب وہ دن رات ایک کر دے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ یعنی خدا صرف محنتی بندے کو پسند کرتا ہے، محنتی بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے جناب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے کو جو جناب ہم نے کوے والی کہانی سنی ہوئی ہے کہ اس نے کس طرح محنت کر کے جناب کنکریاں ڈال کے جو ہے گھڑے کا جو پانی تھا وہ اوپر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح جناب آگے چلتے ہیں۔ when the old cock crows, the young cock. سر جو فرسٹ والا ہے نا اس کا ایسے ہے کہ جسے خدا رکھے سے کون چکھے، سر اس کا یہی بنتا ہے جی، وہ تو مطلب ہر لحاظ سے وہ فٹ بنتا ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے جسے خدا سر باقی طرح سے پزلنگ آپشن بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا لگایا۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب ایک بندے کے اوپر جتنا زلزلے کے اندر بندے بچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اخبار لکھتے جی جس کو رب رکھے اس کو کون چکے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں مارنا تو نہیں مارنا۔ اچھا جی، when the old cock crows the young cock follower, FOLLOWERS۔ اچھا جی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جناب خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اچھا جی، آپ کا جناب ایک بھائی ہے یا آپ کا مطلب خود آپ ہیں یا کوئی بھی مطلب اس میں مثال دے دیتے ہیں ہم، وہ جناب بڑا محنتی ہوتا ہے، پڑھائی پہ بڑا لائق فیک ہوتا ہے، اس کو جناب والا فرسٹ میٹرک کے بعد وہ جناب پہنچ جاتا ہے لاہور، وہاں پہ ایک ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قسمت سے جس ہاسٹل میں یا جس کمرے کے اندر جناب اس کو کمپنی ملتی ہے وہ انتہائی خراب لڑکے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سارا دن پڑھتے نہیں ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ایسا وہ بھی انہیں کی طرح بن جاتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ جناب جو لائق شائننگ بچہ تھا جس کے خواب دیکھے تھے جب MBBS ڈاکٹر بنے گا، وہ جناب اب اس کے کیا حالات ہیں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے کیونکہ جناب بیڈ کمپنی اس کو ملی۔ اور اگر جناب ایک بچہ جو ہے وہ مطلب محنتی نہیں ہے، نہ ہی پڑھائی کے اندر یہ ہے، لیکن اس کو ایک کمپنی ایسی مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کچھ نہیں ہوتا، آپ پڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ گیس تیار کرو، یہ تیار کرو، آپ پاس ہو جاؤ گے، تو وہ پھر ان کو دیکھتا ہے کہ جناب وہ سارا دن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو وہ بھی پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔
یعنی خربوزے کو خربوزے دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی بھی کمپنی ملے گی نا بندہ وہی ویسے ہی بن جاتا ہے. اوکے جناب. مرڈر ول بی آؤٹ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خون چھپائے سے نہیں چھپتا. خون چھپائے سے نہیں چھپتا. ہاں جی، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا جیسے بھی کرتا ہے، قتل کرنا تو آپ کو پتہ ہے ویسے جرم ہے بہت بڑا، ناحق والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اچھا، جتنا ٹیکنیکل طریقے سے جناب بندہ کسی کو مار دے، جس طرح مرضی مار دے، ایک نہ ایک دن اس میں زہر ضرور ہونا. یعنی یہ قتل جو ہے، یہ مرڈر جو ہے، یہ جناب ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہ کبھی زہر ضرور ہو، یہ چھپ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسا راز ہے جو چھپ نہیں سکتا. کبھی نہ کبھی مطلب کوئی ایسا پوائنٹ ضرور آئے گا جہاں پہ یہ مطلب راز جو ہے افشاں ہو جائے گا. ٹو بلڈ کاسٹل ان دا ایئر. اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ خیالی پلاؤ پکانا. اچھا، خیالی پلاؤ پکانا اکثر آپ نے جناب دیکھا ہوگا، فیملیز کے اندر بھی اکثر آپ کے کزن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، بہت سی ایسی مطلب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کے اندر جناب وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے ایسے مطلب پوائنٹ بھی آتے ہیں کہ لوگ جناب والا کہ سیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں. یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور سیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں. سیکو پیشنٹ جو ہوتے ہیں جناب، وہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، اور ان کی باتوں سے لوگ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، مطلب سمجھ لیں کہ ان سے چھپتے ہیں کہ جناب یہ والا جو ہے نا، اس بندے کی تو ویسے مطلب بات نہیں کرنی چاہیے، جناب سر کھا جائے گا. تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیالی پلاؤ. خیالی پلاؤ کا مطلب کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کو تھانے سے چھڑوا دیا تھا، میں نے جناب فلاں کی نوکری لگوا دی تھی. تو بس اس طرح کی جناب سارا دن لگے رہتے، اس کو کہتے ہیں خیالی پلاؤ. اچھا جی، آخری دیر از سم تھنگ رانگ. دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دی باٹم. BOTTON. اس کا مطلب ہے جناب دال میں کچھ کالا ہے. ہاں جی، اس کی سمجھانے کی ضرورت ہے. دال میں کچھ کالا ہے. دال میں کچھ کالا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے مطلب ہے کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کی بعض اوقات جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کی مطلب ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو اس کی جو باتیں ہیں یا یہ ہے، یہ اس کا پرابلم ہے نا، یہ دال میں کچھ کالا لگتا ہے. دال میں کچھ کالا کا مطلب اس کی جو باتیں ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن اس کی جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے وہ کچھ اور ہے. ٹھیک، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دال میں کچھ کالا. یعنی وہ بندہ جو کہ کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. اچھا جی، اس کے بعد جناب آپ نے پیپر نکالنا ہے اور پیپر کو پڑھنا شروع کریں. پیپر کے اندر جناب ہم نے کتنے سوال کر لیے، اس کے آگے چلیں گے، کیونکہ اس کتاب کے اندر یا اس پیپر کے اندر جو میتھ کے سوال آ جائیں گے ہم آج وہی کریں گے. لیکن ابھی آپ پیپر پڑھنا شروع کریں، کیونکہ آخری لیکچر ہمارا کمپیوٹر والا ہوگا. سر کون سا ہے پیپر بتا دیں رقم. پیپر ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر 2017 کا ہے. میں نے ابھی گروپ کے اندر بھی وہ پیج شیئر کیے ہیں، یاد رکھیں.
व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको शेयर किए हैं मैंने। आई थिंक इसके सवाल हमारे पास कितने हो गए थे भला? हाँ जी, किसी को जी 51 हो गया। 51 और क्या 52 पढ़े? मेरे ख्याल में 52 भी हो गया था, 53 पढ़ना। जी हाँ सर 52 करना था। चले 52 52 पढ़े। Synonym of melancholy is? क्वेश्चन नंबर जनाब 52। अच्छा जी, MELANCHOLY। मेलनचोली का मतलब होता है जनाब सदमा, मातम, गमगीन। यानी जब बंदे को कोई बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है ना, उसको वो बंदा क्या रहता है, उदास रहता है, गमगीन रहता है। अच्छा जी, इसके बाद पैटी, इसमें अंदर दिया हुआ PTTY, पैटी। पैटी का मतलब क्या होता है? कम हैसियत या मामूली या छोटी। और कोई ऑप्शन है जो आपको ना तो उस ऑप्शन में चेक कर लें। और कोई ऑप्शन इस तरह का सवाल वर्ड जो आपको ना था, बाकी आपको पता है ना, सारे आसान है। सैडनेस, सैडनेस ये है ना, तो सैडनेस इसका जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ें 53। Which country was invaded twice by Germany in 20th century and itself had brutally colonized? अच्छा जी, सवाल है जनाब ये कि जनाब जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी 1939 से लेकर 1945 के दरमियान, तो उसने कहा कि कौन सा मुल्क ऐसा था जिसको जनाब वाला जर्मनी की मुल्क ने जनाब दूसरी बार पूरी तरह जो है ना पीट दिया। तो वो कौन सा था? पोलैंड था। पोलैंड का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। तो सेंट्रल यूरोपियन ये कंट्री है, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ पोलैंड यानी 2 बार जो हमला हुआ था ना, वो किसके ऊपर हुआ था? रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के ऊपर हुआ था, ठीक। अच्छा जी, इसका जनाब सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, और जनाब इसका, हाँ जी, कैपिटल मैंने लिखा दिया था इसका, याद है जब हम वो पढ़ रहे थे। कैपिटल क्या है भला? वारसा, SAW, वारसा। और ये जनाब इसकी करेंसी जो है वो है जनाब $CNCY, जोटी बताई थी, ZLOTY। अच्छा जनाब, यहां पर जनाब मैं आपको बताऊं कि 1918 में एक बार हमला हुआ और फिर 1939 में, फर्स्ट एंड सेकंड। सर हम एक कॉन्टिनेंट भी पढ़ रहे थे सर, वो तो अंदर ही रह गया। वो मुझे पता है, याद है, 54 पढ़े। उसकी कल बारी है ना, कल सैटरडे नहीं। कैपिटल सिटी ऑफ सर अल्बानिया ऊपर वाला सवाल कंप्लीट नहीं किया। कौन था? ये वाला, ये वाला। जी 53 सर। मैं सवाल ये था जनाब कि कौन सा मुल्क था जिसको जर्मनी ने 2 बार हमला किया था, ठीक है। यानी दोनों बार उसके ऊपर जो है मतलब समझ ले उसको बुरी तरह मतलब वो किया, चकनाचूर किया। तो वो था पोलैंड। वालियम म्यूट रखें तमाम लोग। अच्छा जी, तो वो जनाब सबसे पहले जर्मनी ने हमला किया था 1918 में, दूसरी बार हमला किया था जनाब 1939, और बुरी तरह से मतलब है पोलैंड को जो तहस नहस कर दिया था, ठीक है। सर, याद आ सर गई? जर्मनी ने हमला क्यों किया था? देखो, जब पहली बार ये वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड आपने पढ़ी हुई है, ये टॉपिक ठीक आपने है, पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, अब समझ आ गया।
हाँ जी, वाली म्यूट रखें सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ें। Capital city of Albania is. अच्छा जी, वाली म्यूट करें। देखें जी, इस ऑप्शन के अंदर जनाब हमारे पास एक ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बेलग्रेड। बेलग्रेड जनाब, ये जनाब इसका किसका कैपिटल है बल्ला? सर्बिया का कैपिटल है, ठीक है। ये यानी कि मुल्क हो गया और ये इसका कैपिटल हो गया। इसके बाद जनाब प्रिस्टीना, PRISTINA, प्रिस्टीना जो है ये जनाब कोसोवो का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब SREBREMICA, श्री बर्मिका, ये जनाब एक इसका है जनाब, क्या कहते हैं, एक बोस्निया है और एक जनाब वाला। अच्छा जी, ये वाला जो दिया हुआ है ना पेपर के अंदर, ये एक टाउन का नाम है। किसका नाम है? टाउन इन बोस्निया, बोस्निया एंड हेर्ज़गोनिया, HERZGONI, हेर्ज़गोनिया। अच्छा, लेकिन ये तो टाउन हो गया ना, मतलब ये वाला है टाउन। क्या है टाउन? टाउन का मतलब होता है एक शहर, सिटी। लेकिन ये वाला इसका कैपिटल क्या होगा? कैपिटल यहाँ पे लिखा, आपने लिखा भी होगा साराजीवो। अच्छा जी, उसने पूछा था अल्बानिया का कैपिटल का क्या नाम किया? उसका नाम है तिराना, TIRAN। सर ये टाउन कोई ये भी है। पूछ सकते हैं, टाउन क्यों पूछा होगा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस? जी बिल्कुल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना बदीन है ना, बदीन, बदीन पाकिस्तान का एक टाउन है जो कि चमन के साथ मौजूद है जनाब, बलूचिस्तान के साथ। तो वो अक्सर आते हैं बदीन जो है वो कहाँ पर मौजूद है, बदीन टाउन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि चाइना के अंदर टाउन आता है एक, उसका नाम भी अक्सर आ जाता है। यानी कि ये सवाल पेपर के अंदर किसी भी तरह से आ सकते हैं, हम उसका कोई बहाना नहीं कर सकते सर कि ये जनाब सवाल गलत पूछा गया है, हमने जब उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़े, इसका स्क्रीन शॉट ले लें पहले। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जनाब 55 पढ़े। कोई भी बंदा 55 क्वेश्चन पढ़े। In which year was Nelson Mandela of South Africa awarded निशान पाकिस्तान? हाँ जी, अब देखें जी, नेल्सन मंडेला के बारे में बात की गई है। नेल्सन मंडेला कौन था, कब पैदा हुआ, इसने क्या कारनामा अंजाम दिया जो नेल्सन मंडेला को जनाब वाला लोग जो है वो अपने जबान से नहीं उतार रहे। क्वेश्चन नंबर 55, नेल्सन मंडेला। अच्छा जी, नेल्सन मंडेला जनाब पहला वो बंदा था, ब्लैक प्रेसिडेंट था। यानी अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा मुल्क है, यानी कि सबसे बड़ा जो मशहूर तरीन मुल्क है, या जिसके अंदर सोने के जराए सबसे ज्यादा मौजूद है, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वहां पर जनाब दो कौमें रहती हैं, एक है जनाब सियाह फाम और एक है जनाब गोरे। तो इस नेल्सन मंडेला के आने से पहले गोरे जनाब सियाह फाम लोगों से, काले लोगों से बड़ी नफरत करते थे, उनको इंतहाई घटिया समझते थे। हत्ता कि जिस जगह से जनाब काला गुजर जाएगा उन्होंने वहां से गुजरना भी। जहां पे गोरे को, वहां पे इस तरह का सिस्टम था कि कालों का जनाब वाला स्कूल अलहदा है, गोरों का अलहदा है, कालों का होटल अलहदा है, गोरों का होटल अलहदा है, पार्क उनके अलहदा है। इस तरह की नफरत थी मौजूद, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने, जी जी जल्दी, बहुत ज्यादा थी, जी जी। तो जनाब नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर जो है, आपको पता होना चाहिए कि एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का मतलब है कि जो मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ नफरत करते थे इस बुनियाद पे, तो वो जनाब आके खत्म करने वाला कौन है? नेल्सन मंडेला। अब आप देखते हैं कि क्रिकेट टीम आती है इसकी साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर कुछ लोग गोरे होते हैं और कुछ जनाब बिल्कुल ब्लैक होते हैं। तो इसका मतलब है इस बंदे ने आके जनाब वाला साउथ अफ्रीका के अंदर जनाब एक नस्ल जो थी मतलब तबाह होने से बचाई, क्योंकि जनाब
ان کو تو چینج لایا داخل نہیں- تبدیلی لایا. جی جی. اچھا والی میوٹ رکھیں. اچھا اس کے بعد آپ نیلسن منڈیلا کے بارے میں لکھیں، پھر میں باقی ساری بات. پہلے نمبر پہ یہ جناب بارن، یہ اس کے بارے میں کمپلیٹ لکھنا ہے آپ نے. یہ جناب پیدا ہوا جولائی 18 1918 میں. کہاں پر پہلا پیدا ہوا؟ MVEZO مویزو، ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے. اس کی جناب والا وفات ہوتی ہے کہاں بلا؟ دسمبر 5 2013 میں. ٹھیک ہے. کہاں پر ہوتی ہے بلا؟ HOUGHTON ہوفٹن جوہانسن برگ. جوہانسن برگ جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کا کیا کیپٹل ہے؟ JOHANSBURG ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ یہ سٹی ہے اور یہ کیپٹل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے 2013 میں. جناب یہ دیکھ لیں بھائی 2013 میں اس کا مطلب انتقال ہوا. سوری دسمبر 5 کو اس کا انتقال ہوا. یہ تقریباً 20 تاریخ کو جا کے اس کی تدفین ہوئی. یعنی 15 دن جو ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے پوری دنیا سے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، یعنی کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وہ سارے جناب پوری دنیا سے آئے اس کی مطلب خاطر. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یعنی یہ جو بلیک پریزیڈنٹ تھا اس نے جناب والا 2 قوموں کو تقسیم ہونے سے بچایا، ملک کو ٹوٹنے سے بچایا. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا تھا. اچھا اس کے بعد لکھیں گے جناب فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ بنتا ہے جناب یہ کب بنتا ہے بھلا؟ 10 مئی 1994 سے لے کر 16 جون 1999 تک. پیپر کے اندر وہ 1994 سے 99 والا آپشن بتائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. پریزن PRISN پریزن جو ہے یعنی کہ جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ 27 ایئر جیل میں رہتے ہیں. کب سے کب تک بولا؟ 1964 سے لے کر 1990 تک. اب یہ جیل میں کیوں رہتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ آپ پڑھ لیں. اچھا جی. FWDKLERK کلرک. ٹھیک ہے. FW کا مطلب ہے فیڈرک. FREDRIC کے فریڈرک. W کا مطلب ہے ولم WILL یعنی فریڈرک ولم ڈی کلرک. یہ بندے کا نام ہے. اور یہ جناب صدر تھا. کب بنا بلا صدر؟ یہ بنتا ہے 1990 میں. 1990 سے لے کر 1994 تک رہتا ہے. اور یہ جناب جیسے اقتدار میں آتا ہے اس نے فوراً اقتدار میں آتے ہی نیلسن منڈیلا کو جیل سے نکلوا دیا، رہا کر دیا. ٹھیک ہے. اس نے نیلسن منڈیلا کو 1990 میں جیل سے رہا کرایا. ٹھیک ہے. یہ پریزیڈنٹ تھا اور جیسے بنا یہ اس نے فوراً اس کو رہا کر دیا. اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب کاز آف ڈیتھ. اس کی ڈیتھ کی وجہ کیا بنی؟ اس کا جناب سانسوں کا پرابلم تھا. اس کو ریسپیریٹری PIRATOR ریسپریٹری انفیکشن. یہ کیونکہ پیپر کے اندر سوال آتے رہتے ہیں نا تو اس لیے ہمیں سارا کچھ چاہیے. ریسپریٹری یعنی سانس کی بیماری تھی. یہ نون مطلب مشہور کس لیے تھا؟ نون فار اینٹی اپارتھائڈ موومنٹ. اینٹی اپارتھائڈ موومنٹ. ہاں جی بھائی آپ کون ہے ابدار ہے. اچھا جی. اس کے بعد جناب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی.
اینٹی اپارتھائڈ کا مطلب ہوتا ہے نفرت یا کراہت. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ وہ جو کالے تھے، یہ خود بھی کالا تھا، بلیک تھا. ٹھیک ہے، اس لیے جناب والا انہوں نے جناب یہ اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں. آگے چلتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں اس کا تاکہ ہم آگے چلیں. نیلسن منڈیلا کے بارے میں دوبارہ چیک کریں. یہ جناب پیدا ہوئے جولائی 1918 کو مویزو ساؤتھ افریقہ میں. ان کی وفات دسمبر 5 2013 میں ہوسٹن جوہانسبرگ افریقہ کے اندر ہوتی ہے. اور یہ جناب یہ بھی والا بتا دینا کہ یہ قید کیوں رہے تھے، یہ بھی بتانا ہے. نہیں، میں ابھی دیکھو نا، میں ابھی اس کے جو ایم سی کیو آتے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کی کہانی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو نا مطلب اگر کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے، انٹرویو پوچھتے ہیں تو آپ کو پھر پراپر اس کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں جی، بھیج دیا. ہاں میں ندیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نیوز کمر. جی سر. چلیں جی، اس کے بعد جناب اوارڈ لکھیں. بورڈ نظر نہیں آ رہا، کوئی بولتا ہے پھر بورڈ چلا جاتا ہے. اچھا، والی میوٹ رکھیں. دوسرا میں شیوا امید آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے پاس جو پیکج ہے نا وہ انتہائی جو ہے مطلب ہے 3G والا ہے. آپ اچھے والا پیکج رکھیں، 4G والا، کیونکہ میں اکثر نوٹ کرتا ہوں کہ آپ کو آواز نہیں آتی، باقی سب کو آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ جو ہے نا وہ آپ نے کلاس کے بعد مجھے رابطہ کرنا، میں آپ کو نا اچھے والا پیکج دکھاؤں. پیکج کے علاوہ موبائل سے بھی 4G کی سیٹنگ کر لیں سر. کیا سر زوم کا بتایا تھا سر بھائی نے، زوم کا کچھ اسپیشل. چلیں ٹھیک ہے، کلاس کے بعد سے ابھی میوٹ کریں. اچھا جناب، نیلسن منڈیلا کو جو ایوارڈ ملے، سب سے پہلے جناب اس کا لکھیں گے لینن پرائز. لینن پیس پرائز ہوتا ہے. لینن پیس پرائز جو ہوتا ہے یہ رشیا کا ملک دیتا ہے. یہ 1990 میں اس کو ملا. اس کے بعد جناب بھارت رتنا، BHARAT، بھارت رتنا. بھارت رتنا اوارڈ بھارت دیتا ہے جناب، یہ 1990 میں دیا گیا. اس کے بعد جناب نشان پاکستان، نشان پاکستان 1992 کے اندر دیا گیا. اس کے بعد جناب نوبل امن کا نوبل انعام، یعنی نوبل پیس پرائز. ٹھیک ہے، یہ جناب 1993 میں دیا گیا. ٹھیک، اس کے بعد جناب ان کی کچھ بکس ہیں، اس کے بارے میں آپ لکھ دیں. لانگ واک ٹو فریڈم، لانگ واک ٹو فریڈم. لانگ واک ٹو فریڈم جو ہے یہ 1994 میں لکھی انہوں نے. اچھا جی، اس کے بعد دی اسٹرگل ان مائی لائف، دی اسٹرگل ان مائی لائف. ٹھیک، 1978 میں لکھی. اس کے بعد جناب کنورسیشن ود مائی سیلف، کنورسیشن ود مائی سیلف 2010. ٹھیک. اچھا جناب اس کے بعد ایک اور بھی ہے، ہائر دین ہوپس. اس کا نہیں پتا کہ یہ کب لکھی گئی، لیکن اس کا پیپر میں ہائر دین ہوپس، یہ بھی جناب ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب وہ MCQs ہیں جو کہ نیلسن منڈیلا کے اباؤٹ آتے ہیں. اور نیلسن منڈیلا کی اب میں کہانی سناتا ہوں تاکہ اب آپ کے پاس کچھ نالج آ گئی ہے نیلسن منڈیلا کے بارے میں. اب آپ نیلسن منڈیلا کے بارے میں جناب لکھیں گے، مطلب سنیں گے. نیلسن منڈیلا جناب ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری میں پہلا وہ بندہ ہے جو بلیک پریزیڈنٹ بنا. لیکن پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ان کو کس مشکلات سے دو چار ہونا تھا. نیلسن منڈیلا جناب شروع میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں سب سے پہلے بندہ اپنی ارلی لائف جو ہے گزارنے کے لیے پرائمری سکول میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، پرائمری سکول میں جاتا ہے. اس کے بعد جناب اگلے سکول میں جاتا ہے. تو جناب یہ جب کالج لائف پہ پہنچتا ہے نا، کالج لائف،
تو نیلسن منڈیلا جناب کالج لائف میں مطلب ایک سکول کے اندر جناب داخلہ لیتا ہے، تو وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ 5-6 گورے ہوتے ہیں سکول کے اندر، اور وہ جناب ڈیلی جو ہے نا ایک مطلب ہے لڑکا ہوتا ہے وہ بہت ہی بلیک ہوتا ہے، یہ خود بھی بلیک تھا اور یہ نیا نیا وہاں پہنچا، تو اس کو ڈیلی مارتے ہیں اور وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، مطلب بڑا تنگ کرتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں کالجوں میں لوگ تنگ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ 2 دن دیکھتا رہا، تیسرے دن اس نے جناب جتنے بھی مطلب لوگ تھے نا، مطلب خاص طور پہ کالے، ان کو اکٹھا کیا اور وہ چاروں جو گورے تھے ان کی اچھی طرح سے چھترول لگائے پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد جناب یہاں پر کیا ہوا، سکول کے اندر جتنے بھی کالے اور گورے تھے ان کا سکول یہ لگا تھا، اور اس کو جناب سکول سے نکال دیا گیا، کالج سے نکال دیا گیا، پھر اس کسی اور سکول میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ اس کے بعد جیسے یہ کالج سے فری ہوئے تو انہوں نے جناب والا ان کے مائنڈ میں آ گیا کہ جناب یہ جو گورے ہیں یہ جناب بڑی نفرت کرتے ہیں کالوں سے، ٹھیک ہے، بلیک سے، اس لیے انہوں نے جناب والا ایک مطلب ہے کہ پارٹی کا نام کیا تھا بلا، اب پارٹی کا نام بھی آپ لکھیں گے کیونکہ پارٹی کا نام بھی اکثر آتا رہتا ہے، کسی کو یاد ہے پارٹی کا بلا نام؟ چلے میں پارٹی کا نام آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ جناب ایک اسٹوڈنٹ کی تنظیم میں اسٹوڈنٹ کی تنظیم کو انہوں نے لیڈ کیا، اور جس طرح مطلب ہے ہمارے یہاں پی ایس ایف آئی ایس ایف یہ اس طرح سے گروپ بنے ہوتے ہیں، تو یہ جناب اس کو لیڈ کرتے تھے۔ تو لیڈ کرنے کے بعد جناب والا یہ کیا ہوا کہ اس کو جناب قید خانے میں ڈال مطلب قیدی کر لیا گیا، تو اور اس کو جناب والا قیدی کر لیا گیا، اور قیدی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دھمکی دی گئی اگر آپ نے مطلب ہے یہاں رہنا ہے تو آپ کو یہاں پر جو ہے ہمارے مطابق رہنا پڑے گا، اس طرح سے مطلب ہے یہ اے روز جو ہے ہر دوسرے دن جیل میں، اس طرح سے مطلب ہے کہ اکثر یہ پرابلم اس کو ہوتا رہا۔ تو جناب یہاں پر ایک اہم ترین اچھا جی، اس کی پارٹی کا نام لکھے افریقن نیشنل کانگریس، جی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ افریقن نیشنل کانگریس، ہاں جی، ANC افریقن نیشنل کانگریس، یہ جناب انہوں نے پارٹی بنا دی۔ افریقن نیشنل پارٹی کے بنانے کے بعد یہ جناب زیادہ مشہور ہو گیا مریض، تو اس لیے جناب والا جب یہ پارٹی بنانے کے بعد زیادہ مشہور ہوا تو اس کو جناب والا کیا ہوا کہ قید کر لیا گیا۔ یہ پارٹی مطلب پہلے سے یہاں موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو جوائن کیا، یہ پارٹی آئی تھنک 1900 کچھ میں بنی تھی۔ اس پارٹی کے اندر یہ پارٹی جو تھی یہ جناب مطلب جو ایک بندہ تھا اس کا کیا نام تھا، جس کا جو مطلب فاؤنڈر تھا اس کا نام تھا جناب جوہن ڈیوب اس کا نام تھا، اس کا مطلب پورا نام مجھے صحیح نہیں آتا، انہوں نے 1911-12 میں اس کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس نے بنایا تو اس نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا، ٹھیک، جیسے جوائن کیا تو اس وقت انہوں نے جب جوائن کیا تو اس وقت 1955 میں ان کی جو ایج تھی وہ 36 ایئر تک تھی، تو 36 ایئر میں بندہ اچھا خاصا سمجھدار بھی ہوتا ہے اور باتیں بھی میچورٹی والی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جناب جب افریقن گورو کو جناب یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو کوئی مطلب بلان کا لیڈر بن رہا ہے، ہمارے خلاف آ رہا ہے، اچھا جناب کلاس جیسے ہی ختم ہو فوراً جوائن کیجیے گا بغیر کسی ویٹ، ابھی 1 منٹ پڑا ہے تو جناب انہوں نے جناب کیا کیا کہ اس کو 1963 میں جس طرح مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدان پاکستان کے اندر بھی ایسے حالات ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو کسی نہ کسی کیس میں ڈال کے ان کو مطلب ہے کہ انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، نہ کیسوں سے فارغ ہوں گے نہ ہی ہمارے خلاف کوئی اپوزیشن کریں گے، تو اس لیے ان کو بھی جناب کسی کیس کے اندر جناب پھنسا دیا گیا، مفت چارجر لگا دیے گئے، بھائی لوگوں کو جناب اکسا رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے یا نفرت پیدا کر رہا ہے، یہ اس طرح سے، تو ان کو بھی جناب والا کہ کافی سارے کیسز میں پھنسا کے 1963 میں ان کو جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جناب جیل میں چلے گئے اور 1963 سے لے کر آپ دیکھ لیں بھائی اتنا لمبا عرصہ بھائی کون جیل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جناب لمبا عرصہ جناب یہ جیل میں رہتے ہیں۔ 1963 کے اندر جناب والا یہ جاتے ہیں، 27 سال تک جناب والا وہ رہتے ہیں جیل میں، اور یہ ایک مطلب ہے
जेल थी, उस जेल का नाम गलत क्या था? चले खैर मैं एक बात और बता दूं, स्टेट का नाम बता Guantanamo दो Bay. जी। Guantanamo Bay. नहीं नहीं, वो गुआंतानामो बे तो वो क्यूबा में है, वो तो अमेरिका ने बनाई हुई है। चलो मैं इसका नेम सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, उस जेल के अंदर जनाब ये 27 साल तक रहे, लेकिन 27 साल इन्होंने जेल में बैठ के बड़ी मतलब है वो की स्ट्रगल, मतलब है हिम्मत नहीं आ रही।